جب میرا نبی آ جائے تے پھر تسی اپنی پگڑیاں سر تے نہیں رکھنیاں، لا کے میرے نبی دیاں پیراں چ رکھ دینیاں۔ پھر ایک ہی آواز آئیں گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ایمان بھی آنا جے، سارے نبی سن دے پہو تے میرے نبی دی مدد بھی کرنی جے۔ ہن اتھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ہر بندے اپنی خبر جانا ہے، گل انصاف دی کرے ہو بھائی، مدد کرنا اے زندیاں دا کام ہے یا مردیاں دا کام ہے؟ تھوڑا جہا زور لاؤ، میں جملہ دینے لگا تو کلمہ پڑھنا اے جینیاں دا کام ہے یا مویاں دا؟ اچھا، زندہ جو ہوتا ہے وہی کلمہ پڑھ سکتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہی کسی کی مدد کر سکتا ہے، جو دنیا سے چلا جائے وہ تو مدد نہیں کر سکتا، وہ تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا تو جو کہتا ہے جو دنیا سے چلے جائیں وہ تو قبروں میں ختم ہو گئے، ان کی تو ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، اب تو کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آکھیا پھر ہن دس، تیرا قرآن پہ آخدا ہے اللہ دے محبوب جدوں تشریف لے کے آئے، ہن ایمان نال دسیو، میرا سوال سمجھیو تے تاں جواب دیویو، اللہ دے محبوب جدوں ظاہری حیات وچ دنیا چ تشریف لے کے آئے، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی زندہ ہے سی؟ کوئی بھی نہیں سی، سارے دنیا تو چلے گئے۔ تے اللہ کے پیا فرماندا ہے ایمان بھی لے کے آؤ گے، میرے نبی دی مدد بھی کرو گے۔ میں آکھیا مولا ساڈا مولوی تے ممبر تے بہ کے آدھا بندہ مر جائے مدد نہیں کر سکتا، قدرت کی آواز آئی، لامکاں سے آواز آئی، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اگر کوئی جسے میں طاقت دے دوں وہ زندہ ہو تو تب مدد کر سکتا ہے، مفتی غوث چلا جائے تو تب نگاہ کر سکتا ہے۔ ایمان بھی لے کے آئے ہو تے مدد بھی کرے ہو، اللہ اکبر۔ ہن سنو، سرکار فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی، میرے پاؤں پہ کھجلی ہوئی، میں نے دیکھا حضرت جبریل میرے تلووں کے بوسے لے رہے تھے۔ حضرت جبریل سے میں نے کہا جبریل یہ خلاف معمول کیسے آیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ تیاری کریں، یہ میں براق لایا ہوں، آج تیاری کریں، اللہ انتظار فرما رہا ہے۔ سرکار کہتے ہیں براق ایک سواری میرے سامنے کھڑی تھی، وہ گھوڑے سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، گدھے سے تھوڑی سی اونچی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے رکابوں کو جبریل نے تھاما ہوا تھا، لگامیں اسرافیل نے پکڑی ہوئی تھی، 70,000 فرشتہ دائیں، 70,000 بائیں، 70,000 پیچھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں جب بیٹھ گیا جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک براق کا پاؤں جاتا تھا۔ سرکار صحابہ کرام کو یہ کہانی سنا رہے ہیں، سرکار صحابہ کرام کو یہ حکایت سنا رہے ہیں، میرے آقا صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، صحابہ توجہ سے سن رہے ہیں۔ حیات الانبیاء میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ عند کثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے قریب گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی قبر تھی، قبر۔ سرکار نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ توجہ کے لائق ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اور تو آخدہ ہیں قبر آلے کچھ نہیں کر سکنے، سرکار فرمانے قائم یصلی فی قبری، اور تو آخدہ ہے پاسا نہیں پرت سکنے، کروٹ نہیں بدل سکنے۔ میں کیا من لیا پاسا تے نہیں پرت سکتے، لیکن قائم
युसल्ली फी कब्री, नमाज तो पढ़ सकते हैं ना, नमाज तो पढ़ सकते हैं। सरकार फरमाते हैं मैंने कसीब अहबर में ने को हजरत मूसा नमाज पढ़ रहे थे, तवज्जो चाहता हूँ, हजरत अबू बकर ने ये बात सुनी, जनाब फारूक आजम ने सुनी, जनाब उस्मान ने सुनी, सहाबा की कसीर तादाद ने ये बात सरकार से सुनी। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रात की तारीकी में इतनी तेज सवारी पे इतने मनोमन मट्टी के नीचे आपने कैसे देख लिया हजरत मूसा नमाज पढ़ रहे हैं या अत्तहियात पे बैठे हैं या लेटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता था हमारे सामने बात करने वाला कोई आम बंदा नहीं है, रहमतल लिल आलमीन। और बड़ी ईमान अफरोज बात लिखी है, ओ आदिन सलात दे कई माने। सरकार फरमाया हजरत मूसा सलात पढ़ रहे सन, सलात दा ये भी माना है सलाम पढ़ना, दुरूद पढ़ना। सलात दा ये भी मतलब है नमाज पढ़ना। सलात दा मतलब है जब अल्लाह की तरफ निस्बत की जाए रहमत भेजना। सलात दा मतलब है इस्तिगफार करना। लेकिन शाह साहब फरमाने ने सारे माने अपनी जगह थे, लेकिन आओ मैं बताता हूं यहां पे हजरत मूसा जो सलात पढ़ रहे थे वो क्या थी, तवज्जो चाहता हूं। शाह साहब कहते हैं असल बात ये थी जब हजरत मूसा की कब्र से सरकार गुजरने लगे ना, तो हजरत मूसा ने अर्ज की या अल्लाह ज़हे नसीब, मैं तो इस चेहरे को देखने के लिए तड़पता रहा, आज ज़हे मुकद्दर अल्लाह का रसूल अपनी सवारी पे मेरी कब्र से गुजर रहा है, या अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं बैठ के नहीं खड़े होके तेरे नबी पे सलाम पढ़ूं। मैं क्या जनाब मूसा के बयान सो हजरत मूसा फरमाने मैं पे आखदा सा आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा। शमए बज़ में हेदा, शमए बज़ में सरकार फरमाते हैं मेरी सवारी चल रही थी, सहाबा दाएं बाएं, फरिश्ते दाएं बाएं मेरे ऊपर दरूदो सलाम के हदिये पेश कर रही थी। यहाँ तक के सरकार फरमाते हैं मैंने मस्जिद अक्सा के मीनार देख लिए, मस्जिद अक्सा मुझे नजर आने लग गई। सरकार कहते हैं मैं चल रहा था, यहाँ तक के मस्जिद अक्सा का दरवाजा आ गया। उस मस्जिद के दरवाजे पे 4 नबी हार लेके खड़े थे। मैं हदीस का हवाला देने को तैयार हूं। सरकार कहते हैं 4 नबी हार लेके खड़े थे। साहबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्यों खलोते सन? फरमाया मैं जे पिया आंदा सा ए अल्लाह दे हबीब केड़े केड़े नबी खड़े सन? फरमाया आदम सफीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। अल्लाह दे हबीब चौथा केड़ा सी? फरमाया मूसा कलीमुल्लाह। मैंने कहा तेरे कब्रां च चले जान ते कुछ नहीं कर सकते, साडे कब्रां च चले जान ते अल्लाह दी अता नाल पहले खड़े होके सलाम भी पढ़ देन ते फिर हार भी गले च पांदे।
سرکار فرماتے ہیں سب نے باری باری میرے گلے میں ہار ڈالا، میں اندر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ نمازی سارے کے سارے انبیاء صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری انتظار میں بیٹھے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں سارے نبیوں کو میرا تعارف کروایا گیا، حضرت یوسف کی باری آئی۔ آپ کو جب میں نے دیکھا میں کیا سونیا تے من مونیا، تینوں اپنا جمال مبارک ہوئے، تینوں اپنا حسن مبارک ہوئے۔ حضرت یوسف دیاں اکھاں وچ ہنجواں دا سیلاب آ گیا۔ آپ فرماندے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے شک حسنی زیادہ میرا تے کلی جہانا نالوں پر زیادہ نہیں، اے قیمت میری اے تیریاں زلفاں نالوں۔ اور میرا یہ ایمان ہے اللہ آدم کا حسن ایک پلڑے میں رکھے، حضرت نوح کا جمال ایک پلڑے میں رکھے، یعقوب کا صبر ایک پلڑے میں رکھے، سلیمان کی سیاحت ایک پلڑے میں رکھے، نوح کا جوش تبلیغ ایک پلڑے میں رکھے، ابراہیم کا ولولہ توحید ایک پلڑے میں رکھے، اللہ ادریس کا وقار بھی رکھے، یوشع کا جہاد بھی رکھے، عیسیٰ کی پاک دامنی بھی رکھے، یحییٰ کی محبت بھی رکھے، یوسف کا حسن بھی رکھے، موسیٰ کا جلال بھی رکھے، ہارون کا جمال بھی رکھے، پوری کائنات کے حوروں کا حسن رکھ دے، غلمان کا حسن رکھ دے، جنت کا حسن رکھ دے، سورج چاند ستارے بر و بحر رکھ دے، دوسرے پلڑے میں سرکار کی زلفیں رکھ دے، پلڑا اٹھا دے، ساری کائنات کو دکھا دے، ساری کائنات کا شان کم ہے، میرے نبی کی زلفوں کا شان زیادہ۔ سرکار کہتے ہیں مجھے تعارف کروانے کی بعد بٹھا دیا گیا، میں بیٹھ گیا، حضرت جبریل ہولی ہولی قدم اٹھا کے ایک ٹیلے تے کھڑے ہوں گے، کناں وچ انگلیاں پائیاں تے قبلے دی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سرکار کہنے میرے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں آج آدم دا نام لیا جائے گا، آج شاید ابراہیم دا نام لیا جائے گا، لیکن میں سنیا حضرت جبریل نے کیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان ختم ہوئی، ہولی ہولی جبریل میرے کول آیا، میری انگلی پکڑ کے مینوں امامت دے مصلے تے کھڑا کر دیتا اور عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی